من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم عدد معلوم لک دائما ابدا. عزیز طلباء ساتھیوں و دیگر قابل احترام علماء کرام اور جامعہ کے شیخ الحدیث اور جامعہ کے منتظم حضرت مولانا فتح اللہ صاحب، آپ سب حضرات کو ختم بخاری کے مبارک ہو. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں علماء بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور عام دینی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں. ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم حدیث پاک سنیں. اگر حدیث کا صرف مطلب اور معنی جو علمی باتیں ہیں اس کو ذکر کر دی جائے تو عام دینی بھائیوں کو شاید فائدہ نہ ہوگا. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک بین انداز اختیار کروں جس سے باہر سے آنے والے جو دینی بھائی ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہو. بہرحال سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری کی حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء بھی ان پر غبطہ ریز کریں گے اور شہداء بھی ریز کریں گے. یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہ مقام حاصل نہ ہوگا، ان کو بھی یہ مقام حاصل ہوگا، لیکن ان کو تعجب اس بات پر کہ ان کو یہ مقام کیسے مل گیا، کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ بڑا اونچا مقام مل گیا ہے کہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں. تو اللہ کی ذات پاک کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ المتحابین فیہ، المتزاورین فیہ، المتجالسین فیہ، المتبادلین فیہ.
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی، میری وجہ سے ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھتے تھے، میری وجہ سے ان کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہوتا، میری وجہ سے یہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ کھیل تماشا ہو تو نفس اور شیطان انسان کو ابھارتا ہے، لیکن دینی اگر کوئی پروگرام ہو تو یہ نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے، شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو تمام رکاوٹوں کو آپ توڑ کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ بھئی ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، تو آپ کا یہاں پر آنا بھی خدا خاطر، آپ کا مل کر کے بیٹھنا بھی خدا خاطر، یہ جتنا آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے یہ بھی خدا خاطر۔ امید ہے کہ اللہ کی ذات پاک قیامت کے دن ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ختم بخاری پر یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ مولانا فتح اللہ صاحب خود تشریف لائے ہوں گے، کہیں اپنے رفقا کے ذریعے سے آپ تک دعوت نامے پہنچے ہوں گے، تو یہ کیوں آخر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے جب اس کتاب کو مکمل کیا تو کہا تھا کہ جعلتہ حجۃ بین اللہ و بینی، میں اس کتاب کو اللہ اور اپنے درمیان ایک بھاری دلیل، ایک بھاری ذریعہ بنا رہا۔ تو بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری کے ختم پر دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 120 دفعہ مختلف مقاصد کے لیے بخاری کا ختم کر کے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ تو اگرچہ یہ بخاری ان طلباء نے پڑھی ہے، اساتذہ نے سنا ہے، لیکن بہرحال ہے تو بابرکت ایک مجلس، تو ایک تو اس لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ آپ اس بابرکت مجلس میں آئیں، بیٹھیں، اور جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ دوسرا اس لیے کہ مدارس کے خلاف کچھ پہلے وقت بہت پروپیگنڈا کیا گیا، اب یہ پروپیگنڈا کچھ تھم گیا ہے کہ یہ مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں پر دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ اصل بڑی طاقتوں کا شوشہ تھا۔ پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی وہی بات کہنا شروع کر دی، حالانکہ آپ کے ملک کے مدرسے ہیں، آپ کا ملک ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ آئیں دیکھیں کہ بھئی ہم دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں تو کیا وہ اسباب، آلات، سب کچھ دیکھیں۔ لیکن بڑی طاقتوں کی ایک بات تھی، بس اسی کو زبان پر رٹا لگا دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب بادشاہ رو رہا ہے، کابینہ کے جتنے وزیر مشیر بیٹھے سب رو رہے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ میری جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ تو کوئی سمجھدار آدمی ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، عورت تو بیوہ ہوتی ہے جب اس کا خاوند وفات پا جائے، آپ تو خیر سلامت بیٹھے، بیوہ کیسے؟ اس نے کہا لوگ جو کہتے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو بھئی ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ بھئی لوگ جو کہتے ہیں، امریکہ جو کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے، یہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن خود اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، سوچ دی ہے۔ آپ کے ملک کے یہ جو ہے وہ ادارے ہیں، ہم تو خود دہشت گردی کے علماء کتنے شہید کر دیا گیا، ہم تو دہشت گردی کے خود خلاف ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے، ہمارے مولانا کا یہ مدرسہ ہے، ہمارا مدرسہ بھی ہے، آپ کو کوئی وہاں پر گارڈ چوکیدار نظر نہیں آتا، سیدھا آپ چلیں، پھر طلباء ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، دروازے بھی کھلے ہوں گے، کوئی تالا نہیں ہوگا، آپ خود آ کر کے دیکھیں کہ کون سی چیزیں، کون سے ہتھیار پڑے ہیں۔ بھائی ہمارے ہاں صرف اللہ کے قرآن کے پاک کے نسخے ہیں، یا بخاری کا نسخہ آپ دیکھیں گے، فقہ کی کتابیں دیکھیں گے، دینیات کی کتابیں دیکھیں گے۔ تو دوسرا اس لیے بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ آئیں دیکھیں کہ بھئی یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آگے ذرا بات میں چلا رہا ہوں۔ آپ سے حضرت عیسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پونے 600 سال کا وقفہ، آسمان اور زمین کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تقریباً 600 سال کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا،
اور سب سے پہلا جو پیغام زمین کو ملا آسمان کی طرف سے وہ اقرأ بسم ربک کا تھا۔ نہ نماز کا نہ روزے کا، اقرأ کا یہ پیغام تھا۔ پھر یہ پیغام جو ہے وہ دار ارقم کی طرف منتقل ہوا، پھر مدینہ منورہ جو ہے وہ منتقل ہوا، اور مدینہ منورہ کے اندر یہی پیغام 23 سال تک آسمان اور زمین کا یہ رابطہ برقرار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 9 راتیں پہلے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری پیغام تھا جو آسمان سے زمین کو ملا، اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے، اب وہ دروازہ بند ہو گیا۔ جبریل کسی اور مقصد کے لیے آتا ہوگا تو آتا ہوگا، وحی کا جو ایک ذریعہ اور پیغام تھا وہ ختم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی، فرمایا کہ انی ترکتم ما تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، میں ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما تو کبھی گمراہ نہیں۔ آپ اپنی وفات سے ذرا پہلے فرمایا انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ مسند فردوس کی ایک حدیث آتی ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آپ نے فرمایا کہ سیاتی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، وقت آئے گا، لا تطاق المعیشت الا بالمعصیہ، انسان کا رہنا سہنا بغیر گناہ کے نہ ہوگا، ہر طرف گناہ کا دورہ ہوگا۔ بالکل۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیسے؟ فرمایا کہ علیکم بالحرب، حرب کا معنی بھاگنا ہوتا ہے، تم پھر بھاگو۔ تو یا اللہ کہاں بھاگے؟ شہروں میں گناہ ہے، دیہاتوں میں گناہ ہے، بر اعظموں میں گناہ ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، تو کہاں بھاگ کر کے جائیں؟ فرمایا کہ علیکم بالحرب الی کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب کی طرف اور پیغمبر کی سنت کی طرف۔ اب اگر بچاؤ ہو سکتا ہے تو اللہ کی کتاب یا پیغمبر کی سنت اور طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت پہلے ہی امت کو خبردار فرما دیا تھا، فرمایا کہ خبردار، ایک وقت آنے والا ہے، ایک شخص عیش و عشرت میں پلا ہوا، بڑے تکیوں پر بیٹھا ہوا، بڑا پیسہ، کہے گا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ مانا آپ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن اللہ نے مجھے دیا ہے اس جیسی اور شے بھی دی ہے، لیکن قرآن وحی مطلوب ہے، علماء سمجھتے ہیں، اور دوسرا وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن کو جو ہے نماز میں پڑھا جاتا ہے، دوسری بھی جو مجھے وہ بھی وہی ہے، لیکن اس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دوسری بھی مجھے جو ہے وہ دی ہے، اور ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے بس ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، قرآن یہ خدائی متن ہے، سمجھو سرکاری متن ہے، حدیث اس کی سرکاری تشریح ہے۔ جس طرح وزیر اعظم اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو سرکاری ترجمان جو تشریح کرے گا وہی تشریح معتبر ہوگی، دوسری تشریح اگر کوئی کرے گا تو وہ تشریح معتبر نہ ہوگی۔ قرآن اور حدیث ایک شے ہے، قرآن پاک متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، اور صحابہ ایسے سمجھتے تھے۔ بخاری میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درس دیا کرتے تھے کوفے کے اندر۔ مسئلہ ہے شریعت کا کہ عورت ہر قسم کا سنگار کر سکتی ہے، لیکن ایسا سنگار کہ جس سے اللہ کی پیدائش کو تبدیل کرنا پڑے وہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً دانت ہے، اس کو ریتی لگا کر کے ان کو کھلے کرنا، ان کو چھوٹا کرنا، منہ کی سرجری کرنا، دوسری عورت کے بال جو ہے وہ اپنے بالوں سے جوڑنا، یا نیل کے ذریعے سے اپنے منہ کے اوپر گوند کر کے کچھ خال بنانا، نشانات بنانا، یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ام یعقوب ایک عورت تھی، قرآن کی بھی بڑی ماہر تھی، سب کچھ مسائل جانتی تھی، اس نے اعتراض کیا عبداللہ ابن مسعود پر کہ آپ نے یہ کیسا مسئلہ بیان کیا ہے؟ قرأتم فی ما بین اللوحین، قرآن کے دونوں گدوں کے درمیان میں نے تو پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود گھبرائے نہیں، فرمایا کہ دیکھو اگر تو غور سے پڑھتی تو یہ آپ کو بات نظر آتی،
اللہ کا قرآن نہیں کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا پیغمبر دے اس کو آپ قبول کریں، جو اللہ کا پیغمبر جس سے روکے وہ رک جاؤ. تو اللہ کے پیغمبر کی بات بھی حقیقت میں خدا کی بات ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے. جو ایک اس کو دو سمجھتا ہے، ایک مثال ہمارا اساتذہ دیا کرتے تھے، ایک طالب علم تھا، اس کی آنکھ تھی ٹیڑھی آنکھ تھی. ٹیڑھی آنکھ والا ایک شے کو دو دیکھتا ہے. استاد نے کہا کہ کمرے میں جاؤ، وہاں سے بوتل پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ. تو اندر جب گیا تو اس کو ایک کے بجائے دو بوتلیں نہ دو. اس نے کہا استاد جی دو بوتلیں پڑی ہیں. فرمایا کہ ایک کو توڑ دو دوسری لے آؤ. جب ایک کو توڑا تو نہ ایک رہی نہ دوسری، ساتھ ختم ہو گئی. تو جن کے دماغ میں ٹیڑھا پن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جدا ہے حدیث جدا ہے، قرآن متن ہے حدیث اس کی تشریح ہے. کبھی یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں اختلاف ہے، ہم حدیث پر کیسے عمل کریں، حالانکہ ان کی جو بات ہے اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے، کبھی کہتے ہیں دو ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ 8 ہے. ایک نے تو عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو قرآن تو کہتا ہے کل قد علم صلاته و تسبیحہ. جانور ٹہنی پر بیٹھ کر کے اللہ کی پاکی بیان نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں کرسی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر دینا چاہیے، بس نماز ہو گئی. یہ مولوی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، یہ تو مولوی اپنی سرداری جو ہے وہ دلوانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے. تو منع نہ استنجے کی ضرورت نہ وضو کی ضرورت، ٹھنڈے پانی میں کچھ بھی نہیں، بس اس دن کی نماز ہو گئی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے 200 سال بعد لکھی گئی. تو بھئی بات یہ ہے، ایسا انسان کا ایک ذہن ہے کہ جب انسان دوسرے دور میں جاتا ہے تو پہلے والا دور عجیب سے معلوم ہوتا ہے. آج چونکہ سواری کا دور ہے، موٹر سائیکل ہے ہر ایک کے پاس، امیر غریب کے پاس. تو اب ہم اگر سوچیں کہ لوگ اتنے میل پیدل سفر کرتے تھے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. آج کمپیوٹر کا دور ہے، کسی زمانے میں کچی سیاہی سے لوگ جو ہے وہ لکھتے تھے. ہمارے شیخ بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے بیروت کے اندر ایک تفسیر دیکھی ہے بہجت الحدائق، جو 500 جلدوں میں ہر جلد کے 500 صفحات، 25,000 صفحات ہو گئے، 12,000 اس کے ورق ہو گئے. تو اتنی بڑی تفسیر انہوں نے ہاتھ سے لکھی. اللہ نے ان کو جو حافظے عطا فرمائے تھے، ذہن عطا فرمائے تھے. بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم شام میں گئے تو وہاں سے ہمس کا شہر مجھے نظر آیا. آپ اب بھی یہ شہر اسی نام سے ہے. تو وہاں پر حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا اور مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے والا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ ہمس کے اندر وہ رہتے ہیں، بھئی چلو ان سے ملاقات کریں، زیارت کر لیں. جب ہم گئے تو کانہو حمیت، ان کے لفظ آتے ہیں بخاری میں، جس طرح مشکیزہ پرانی ہو جاتی ہے تو سیاہ رنگ تھا اور بوڑھے ہو گئے تھے. تو اس انداز سے جو ہے وہ ان کی کیفیت تھی. تو بہرحال جب ہم ان کے پاس گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا ادی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو چند مہینوں کا، مجھے علاج کے لیے وہ بیٹا دیا گیا کہ آپ فلاں جگہ پر لے جاؤ علاج کے لیے. تو اس کے پاؤں آپ کے پاؤں اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا ذہن عطا فرمایا. شوق بھی تھا حدیث کی خاطر. حضرت جابر بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ ملک شام کے اندر عبداللہ بن انیس رہتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے. اس حدیث کے لینے کے لیے 1,500 میل جو ہے وہ سفر کر کے وہاں پر گئے. پھر ادھر سے آپ کا فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جو میرے خلاف یا میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن سمجھو کہ جنگ خیبر پر مسلمان ہوئے، 3 سال کل آپ کی خدمت میں رہے، حدیثیں بیان کیا کرتے تھے. تو مروان کو ایک دفعہ سوجی، اس نے کہا اس کا امتحان لیں. تو حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ حدیثیں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. میں کہا ٹھیک. تو حضرت ابو حریرہ سے حدیث بیان کرنے لگے. دودھ نویس جلدی لکھنے والے پردے کے پیچھے بٹھا دیے. 400 حدیثیں انہوں نے بیان کی، انہوں نے فی الفور لکھی. قلم بڑا تیز ان کا چلتا تھا. سال گزر گیا تو مروان نے کہا کہ اچھا جی تھا امتحان کہ ہمیں دوبارہ وہی حدیثیں جو ہے وہ سناؤ. تو حضرت ابو حریرہ نے 400 حدیثیں من و عن ساری کی ساری جو ہے وہ بیان کر دی. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ ما زاد ولا نقص ولا قدم ولا اخر،
نہ کوئی لفظ آگے کیا نہ پیچھے کیا، نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، بالکل بعین ہی اتنا اللہ کی ذات پاک نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے انہوں نے 3 حصے کر لیے تھے، ثلث اقوم و ثلث انام ثلث اتذکر الحدیث۔ فرمایا کہ 1/3 سوتا ہوں، 1/3 عبادت کرتا ہوں، 1/3 میں پیغمبر کی حدیثوں کا تکرار کرتا ہوں۔ تو اس لیے دوستو حدیث قرآن پاک جس طرح میں نے عرض کیا کہ متن ہے، اور حدیث جو ہے اس کی سرکاری تشریح ہے، اور صحابہ نے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ صحابہ کی 4 جماعتیں تھیں۔ ایک صحابہ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کی، جن کو قراء کہا جاتا تھا۔ آپ اقرأہم ابو ابی بن کعب، ابی بن کعب سب سے بڑا میرا صحابی جو ہے وہ قاری ہے۔ بعض صحابہ نے قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کو محفوظ کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان قرآن تھے، بڑے مفسر تھے، باقی صحابہ بھی تھے۔ اس طرح حدیث کی خدمت کے لیے بھی صحابہ کی 2 جماعتیں ہوگی۔ ایک وہ صحابہ تھے جو پیغمبر کے ارشادات کو محفوظ کرتے، جس طرح حضرت انس، جس طرح حضرت ابو ہریرہ، اور بعد وہ تھے جو پیغمبر کی حدیث سے احکام نکال کر کے امت تک پہنچاتے، جن کو فقہاء کہا جاتا۔ تو یہ 4 جماعتیں، کسی نے قرآن کی خدمت الفاظ کی، کسی نے قرآن کی خدمت تفسیر کی، کسی نے حدیث کے الفاظ کی خدمت کی، کسی نے اس کی تفسیر اور تشریح کی خدمت کی۔ تو بہرحال آگے میں عرض کرتا ہوں، کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر ایک وقت تھا کہ بھئی مدینہ منورہ جو ہے وہ علم کا مرکز تھا۔ پھر وہاں سے یہ مرکز منتقل ہوا، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے سیدنا علی مرتضیٰ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اب علم کا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا۔ دین کی بات میں نہیں کر رہا، میری بات کو سمجھنا، دین کا مرکز تو اب بھی مدینہ منورہ ہے، علم کی مرکز کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ ایک دفعہ کوفے کی جامع مسجد میں گئے تو دیکھا کہ 400 دواتیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر، 400 دواتیں، سب حدیث لکھ رہے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ تو اس وقت فرمایا کہ لَقَدْ تَرَكَ ابن ام عبد سورج ہؤلاء سورج الکوفہ، فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ان لوگوں کو کوفے کا چراغ بنا دیا ہے کہ سب حدیثیں لکھ رہے ہیں، 400 دواتیں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر وقت کے حالات آئے، دمشق جو ہے وہ علم کا مرکز بنا، پھر حالات میں تبدیلی آئی، پھر جو ہے وہ بغداد علم کا مرکز بنا۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، کتب خانے سارے ضائع ہو گئے، پانی میں بہا دیے گئے۔ پھر استنبول اور ترکی جو ہے وہ علم کا مرکز بنا، پھر ہوتے ہوتے دلی علم کا مرکز بنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر علم کا مرکز جو ہے وہ دلی تھا، پھر ہوتے ہوتے پھر مرکز علم کا جو ہے وہ دیوبند بنا۔ آج جو ہم حدیث پڑھا رہے ہیں یہ سارا فیضان دیوبند کا ہے، بلا واسطہ کسی بھی طریقے پر یہ فیض وہاں سے آ رہا ہے، اور وہاں کا یہ فیض اب چل رہا ہے جو بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ میں 4 لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے تکمیل الدین، ایک ہے تمکین الدین، ایک ہے تدوین الدین، ایک ہے تطہیر الدین۔ تکمیل الدین تو آپ کے زمانے میں ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسرا ہے تمکین الدین، دین کا پھیلاؤ، وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ تیسرا ہے تدوین الدین، دین کو کتابوں میں مرتب کرنا، کتابی شکل میں بنانا، یہ ائمہ مجتہدین اور محدثین کے زمانے میں ہوا۔ اور ہے تطہیر الدین، تطہیر الدین، دین کو بدعات سے، شرک سے، ہر قسم کے رسومات سے پاک، یہ دیوبند نے کیا۔ ایک واقعہ کرتا ہوں کہ کیا حالت تھی، کیفیت کیا تھی۔ حضرت تھانوی کا مرید تھا، ایک SHO تھانے دار مرید تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے رپٹ درج کرے، اس نے کہا کہ جی رپٹ درج کرو، میری فاتحہ جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ میں بڑے پریشان ہو گیا کہ فاتحہ کیسے چوری ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پھر تشریح پوچھی، اس نے کہا کہ ہمارا ایک ملا ہندو رہتا ہے، وہ جو ہے نالیوں کے اندر فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے اس کا ڈھکنا بند کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی اگر موت مرگ ہو جاتی ہے تو اس سے جا کر کے ایک نالی لاتے ہیں، پھر جو طعام پکاتے اس نالی کا ڈھکنا کھول دیتے، اس کو فاتحہ آ جاتی ہے تو میری کوئی چوری کر کے لے گیا۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے۔ تو دیوبند نے آ کر کے تطہیر رسومات سے، گندے بدعات سے، شرک کفر سے لوگوں کو پاک کیا۔ تو آج جو ہم تک یہ فیض ہے یہ دیوبند کا۔
دیوبند کا فیض ہے. جب تک کتاب کے مصنف امام بخاری کا تعارف نہ کرایا جائے یا کتاب کا تعارف نہ کرایا جائے اس وقت تک حدیث کے آخری حدیث جو ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا. امام بخاری ابھی 3 سال کے تھے، والد وفات پا چکا. 5 سال کے تھے تو آنکھوں سے نابینے ہو گئے. نابین ہو گئے. والدہ محترمہ دعا کرتی رہی. خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اس نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا تھا دعاؤں کی وجہ سے. جب صبح کو اٹھے تو بینا تھے، نہ بینا تھے، دیکھنے والے تھے. تو دوستو میں عام لوگ کے علماء سے بات نہیں کر رہا. ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعائیں لو. دعا کرانا اور ہے، دعا لینا اور ہے. اتنی ان کی خدمت کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پاک کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر، شہر کے فلاں کونے پر ایک کسائی ہے، گوشت کا کاروبار کرتا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ بھی دیکھو یہ کون شخص ہے، اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ کی ذات پاک نے جنت میں میرا اس کا ساتھی بنایا ہے. اس کے پاس گیا، دیکھا کہ گوشت کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں، جو ضروری احکام ہے وہ تو ادا کر رہا ہے. اور اس نے تھوڑا سا گوشت پھر شام کو اٹھایا. حضرت نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، آج آپ کے رات گزاروں گا. جب گیا تو دیکھا کہ جھوپڑا ہے، اس کے اندر ان کی ماں پڑی ہوئی ہے، فالج زدہ، فالج سے بالکل لاچار ہے. اس نے جا کر کے اس کو حاجت کرائی، اس کے کپڑے صاف کیے، پھر وہی گوشت جو تھا اس نے قیمہ بنایا ہوا تھا اس کو قیمہ تیار کیا، پھر اس کو کھلایا چمچوں سے. تو ماں نے ہاتھ اوپر کیے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب کان لگایا تو وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی رکھا. ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بھئی کل جو ہے وہ جنت کی مٹی جو ہے وہ لانا ہے آپ نے. اب ہر ایک بچہ آیا، کسی نے کوئی باغ کی، کسی نے کسی زمین کی. کہا کہ جی ہماری زمین ایسی اچھی ہے کہ گویا کہ جنت ہے، ہمارا باغ اتنا اچھا ہے کہ گویا کہ یہ جنت ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کچھ اس میں گوبر تھے، کچھ تنکے تھے، وہ مٹی اٹھا کر کے اس کے ٹیبل پر رکھ دی. اس نے کہا جنت کی مٹی ہے. اس نے کہا یہ جنت کی کیسے؟ اس نے سمجھایا تو آپ نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، میرے ماں کے قدموں کی مٹی ہے. تو اس لیے دوستو ماں کی خدمت، والدین کی خدمت بہت بڑی بات. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 15 سال کے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ منکرین حدیث کہ مولویوں نے بیٹھ کر کے حدیثیں بنائی ہیں، گھڑی ہیں. حدیث کے لیے کتنا بڑا ان لوگوں نے تکلیفیں کی، برداشت کی. 15 سال کو عمر نہیں ہے، 15 سال عمر ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تو والدہ کے ساتھ، بڑے بھائی احمد کے ساتھ حرمین کا سفر کرتے ہیں. حج کیا، حج کے بعد والدہ بھی واپس، بھائی بھی واپس، خود حدیث کے لیے رک جاتے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر 2 سال لگائے حدیث کی تلاش میں، مدینہ منورہ کے اندر 4 سال لگائے. تو منا 6 سال حرمین میں رہ کر کے حدیث تلاش کی اور حدیث کو طلب کیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں دمشق جو ہے وہ 1 بار گیا، الجزیرہ 1 بار گیا، بصرہ جو ہے وہ میں 4 بار گیا. جہاں بات کوفے کی آتی ہے، لا احصی کم دخلت الی الکوفہ، فرمایا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفے میں کتنی دفعہ میں جانا پڑا. یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ صرف وہاں پر جو ہے وہ فقہ کا چرچا تھا، بدعات کا، حدیث کا کوئی چرچا نہیں تھا. میرے شیخ حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بڑا مزہ لے کر فرمایا امام بخاری کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا احصی کم دخلت الی الکوفہ، مجھے یاد بھی نہیں من کتنی بار میں کوفے میں، معلومات کہ اس وقت کوفہ حدیث کا مرکز تھا. امام ابو حنیفہ اس سے بڑھ کر کے عجیب بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیث یاد. یہ مدح کا خیر بات. بھئی یہ تو ایسی بات ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس 1 کلو گھی کا ہو اور مٹھائیاں اس کی جو ہے وہ منوں کے من بنائے تو دنیا باور کرے گی. جس نے اتنی مٹھائیاں بنائی ہیں تو اس کے پاس گھی بھی تو منوں کا من ہوگا. بھائی اس کے پاس تو اتنا بڑا علم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 12,90,000 مسائل دیا استعمال کر کے. امام محمد جب داخلہ لینے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہا کہ بیٹا پہلے قرآن یاد کر کے اور پھر آپ میری کلاس میں آپ آ سکتے ہو. امام محمد نے 1 ہفتے میں جا کر کے قرآن پاک کو یاد کر لیا. اس گئے گزرے دور کے اندر ایک بچہ ہے، قوم کا لغاری ہے، آپ
تحقیق کر سکتے ہیں، تاج لغاری غازی دری کا، اس نے 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کیا ہے۔ امام محمد نے 1 ہفتے میں قرآن پاک یاد کر کے امام ابو حنیفہ، امام محمد کی کتابوں کو جب ایک انگریز نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹے محمد امتی کا ذہن ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھی ہے، جو ان کا نبی ہے محمد بڑا ہے، اس کا پتہ نہیں کتنا بڑا ذہن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے جعفر صادق، امام باقر کی خدمت میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے لوگوں نے یہ پہنچایا کہ آپ میرے نانا کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں، قیاس سے باتیں بیان کرتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حضرت دیکھو، قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وراثت کا جہاں پر قرآن نے مسئلہ بیان کیا ہے تو فرمایا کہ بیٹے کو جو ہے وہ ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ میں اگر عقل سے فتویٰ دیتا، بیٹی جو ہے وہ تو صرف نازک ہے، عورت ہے، میں اس کو ڈبل دلواتا، بیٹے کو جو ہے وہ سنگل دلواتا، حالانکہ ایسا میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ فرمایا کہ دیکھو حدیث آتی ہے کہ عورت کے ماہواری کے ایام میں جب نماز روزہ قضا ہو جائے تو نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے۔ اگر میں قیاس سے مسئلے بیان کرتا، میں تو عورت کو کہتا کہ نماز قضا کرے، چونکہ نماز اہم شے ہے، روزہ تو اتنا اہم نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو امام باقر نے اٹھ کر کے امام ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ امام جعفر کے باقاعدہ امام ابو حنیفہ شاگرد رہے، تو بھئی امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اہل بیت کا پسندیدہ شخص ہے، اہل بیت کا شاگرد ہے، اہل بیت کا پسندیدہ شخص ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کو ادھر ادھر کی باتیں کرنا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ غلط بات ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ لا احصی کم دخلت الی الکوفہ، میں شمار بھی نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں کوفے میں کتنی بار گیا۔ امام بخاری کا تقوی، امام بخاری ایک دفعہ جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، تو ایک ٹھگ مل گیا، اس نے باتوں باتوں سے پوچھا کہ بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خرچہ؟ انہوں نے کہا کہ 1000 دینار ہے میرے جیب میں اور میری والدہ نے مجھے دیا، چونکہ امام بخاری کے والد تو بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ ابو حفص کبیر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ میں امام بخاری کے والد اسماعیل، جب آخری ان کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لا اعلم فیہ درہم من حرام ولا درہم من شبہ، اس میں 1 درہم بھی حرام اور 1 درہم بھی مشتبہ نہیں ہے، سارا حلال ہے۔ تو امام بخاری کی تعلیم تربیت اس قسم کے مال سے ہوئی۔ تو بہرحال جب کشتی آگے گئی تو اس نے واویلا شروع کر دی ٹھگ نے، انہوں نے کہا کہ جی میرا 1000 دینار میں کسی نے نکال دیا۔ تو بڑا مجبور کیا، ملاح آخر مجبور ہو گیا کہ بھی تلاشی، ساری سواری تلاشی دو، اس کا پیسہ جو ہے وہ کسی نے نکال دیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اٹکل سے انداز سے اس تھیلی کو نکال کر کے دریا کے اندر پھینک دیا۔ تلاشی لی گئی، کہیں سے وہ پیسے نہ نکلے۔ جب بحر کنارے پر گئے تو اس نے خوشامد کر کے کہا کہ جی میں نے تو ڈھنگ کیا تھا، لیکن آپ نے پیسے وہ کہاں کیے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تلاشی کے بعد میرے پاس پیسے نکلتے، پیسے تو میرے تھے، لیکن میرے اوپر الزام آ جاتا چوری کا تو میری ثقافت پر فرق ہو جاتا، آئندہ کوئی شخص محدث مجھ سے حدیث نہ لیتا، اس لیے میں نے اس کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ تو اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کر کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب ان کی وفات ہوئی تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے جماعت کے کسی انتظار میں تشریف فرما ہے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس کی انتظار ہے؟ اس نے کہا کہ محمد بن اسماعیل بخاری آ رہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو واقعی صبح کو جب تحقیق کی اسی وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو چکی تھی۔ امام بخاری کی جب وفات ہوئی، ان المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جو ہے وہ پیشانی کے پسینے سے اس کی موت آتی ہے، پسینے میں خوشبو، پانی میں خوشبو، یہاں تک کہ امام بخاری کو جب دفن کیا گیا قبر سے بھی خوشبو آئی۔ 2 شخص ہیں جس کا تواتر سے یہ بات ہے کہ ان کی قبروں سے خوشبو آئی ہے، یا محمد بن اسماعیل بخاری ہیں یا احمد علی لاہوری ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نے حدیث کی خدمت کی، دوسرے نے قرآن کی خدمت کی۔ ہمارے یار دوستوں نے کہا کہ جی ان کے جو ہے مریدین تھے، وہ کچھ دن تک قبر پر جو ہے وہ عرق گلاب چھڑکتے رہے، خوشبو آتی رہی، اس کے بعد جب سب کچھ ختم تو ختم۔ یہ بات نہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم قبروں پر چھڑکاؤ نہیں کرتے کبھی اس قسم کی، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو ان مراسم کے خلاف ہیں، بدعت شرک کے خلاف ہیں۔ اس وقت باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی کہ یہ خوشبو جو ہے وہ کہاں کی ہے، تو لیبارٹو نے بھی یہ کہا کہ یہاں کی نہیں، کسی اور جہان کی ہے۔
تو ایک خادم قرآن اس کی قبر سے بھی خوشبو، ایک خادم حدیث امام بخاری اس کی قبر سے بھی خوشبو۔ اللہ کی ذات پاک نے یہ انعام ان کو عطا فرمایا۔ تو کتاب کا تعارف، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بخاری لکھی، کیوں لکھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ذاتی شوق، بعض کہتے ہیں کہ استاد اسحاق بن راہوے نے کہا کہ بھی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں صحیح حدیثیں جمع کی جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں پنکھا جھل رہا ہوں اور مکھیاں جو ہے وہ دور کر رہا ہوں۔ تو معبرین نے تعبیر دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طرف جو غلط حدیثیں منسوب ہیں آپ ان کی نفی کر کے صحیح حدیثوں میں جمع کریں۔ تینوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، تینوں باتیں جو ہے وہ جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ تو امام بخاری ذاتی شوق بھی تھا، استاد کا حکم بھی تھا، ساتھ ہی خواب بھی آیا۔ تو امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے یہ کتاب لکھی، 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے اس حدیث کی کتاب کو لکھا، بلا تکرار 9082، تکرار کے ساتھ 9082 حدیثیں ہیں، اور بلا تکرار طلباء سمجھتے ہیں 4000 اس میں حدیثیں ہیں۔ جتنے فنی باتیں تھی سارا کا سب کچھ کرنے کے بعد ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، جب دل مطمئن ہوتا اس کے بعد جو ہے وہ کتاب میں لکھتے پڑھی، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ یہ لقب یوں نہیں ملا بلکہ بڑے اس کے بعد تجربات کے بعد، بڑے جو ہے وہ کاوشوں کے بعد، بہت بڑی اس محنت کے بعد اللہ کی ذات پاک نے اس کتاب کو جو ہے یہ لقب عطا فرمایا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، 22 ایسے حدیثیں ہیں کہ صحابی کا واسطہ، تابعی کا واسطہ، تبع تابعی کا واسطہ، کل 3 واسطے ہیں۔ سند بہت اونچی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، علماء نے تجزیہ کیا ہے کہ بھئی ان 22 حدیث کی جو حدیث ثلاثی ہے ان میں سے جو 20 حدیثیں ہیں اس میں سارے کے سارے استاد امام بخاری کے سارے حدیث ہیں۔ معلوم ہوا کہ احناف کے پاس بھی علم حدیث تھا، اگر علم حدیث ہے تو تب تو ہم حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہو۔ 2 کتابیں ہیں جس کو یہ شرف حاصل ہے، یا اللہ کی کتاب قرآن پاک کو، یا بخاری شریف کو، جس کو بیت اللہ کے اندر پڑھا گیا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے پورا قرآن پاک فی جوف الکعبہ، کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا۔ یا کتاب اللہ قرآن پاک کو شرف حاصل ہے، یا کتاب بخاری کو شرف حاصل ہے۔ محمد بن علی مکی صدیقی اس نے پوری بخاری شریف جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر کے تلاوت کی، کتنے گھنٹے لگے، کتنے دن لگے۔ یا کتاب اللہ قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے، یا صحیح بخاری کو شرف حاصل ہے۔ ابو زید مروزی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، خواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ امام شافعی کی کتاب کا کب تک درس دیتا رہیں گے، آپ میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے صحیح بخاری پر اشارہ فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف اس کی جو کتابیں ہیں یہ عنوانات طلباء سمجھتے ہیں 100 تقریباً اس کے الکتاب کے عنوانات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 62 ہے، بعض کہتے ہیں کہ 97 ہے، بعض ادغام اظہار ہو سکتا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ اس کے اندر جو ابواب باب ہے وہ 3450 یعنی 3450 اس کے بابوں کے عنوانات۔ آخری اس کی کتاب کون سی ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ آخری بخاری کی جو کتاب ہے وہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، لیکن دوسرے شراحین کہتے ہیں کہ نہیں، آخری اس کی کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ وغیرہ ہے، یہ ہے اس کی آخری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب التوحید کو آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ توحید بنیاد ہے، اس لیے امام بخاری نے توحید کو آخر میں، کتاب التوحید کا عنوان آخر میں۔ پہلے جو ہے وہ کتاب الایمان کا عنوان ہے، آخر میں جو ہے کتاب التوحید۔ آپ جانتے ہیں مثبت منفی، اس میں مثبت باتوں کا بیان ہے، اللہ علیم خبیر، اس میں منفی باتوں کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات پاک کا ولد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ابتدا کے اندر کتاب الایمان ہے، اس کے آخر کے اندر کتاب التوحید، اس میں مثبت باتوں کا بیان ہے، اس میں منفی باتوں کا بیان ہے۔ پھر اسی باب آخری باب جو آپ نے پڑھا، اس کو کیا مناسبت کتاب التوحید کے ساتھ؟ تو حافظ ابن قیم، میرے استاد اور استاد دادا استاد سید انور شاہ کشمیری
رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری تلاوت اور مطلوب کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ حادث ہے جو ہم پڑھتے ہیں، چونکہ آگے آ رہا ہے کہ بنی آدم کے قول افعال سب کو بدل کیا جائے گا. یہ تلاوت حادث ہے، مطلوب جو اللہ کی صفت ہے وہ قدیم ہے. کسی زمانے کے اندر یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا تھا، اختلاف تھا. معتصم باللہ وقت کا بادشاہ معتزلی مذہب رکھتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی قرآن دنیا کی کتابوں کی طرح، جس طرح دنیا کی کتابیں ہیں حادث ہے اور ختم ہونے والی، قرآن بھی ایسے. لیکن ایک دوسری طرف علماء حقہ تھے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق نہیں. جس طرح خدا قدیم ہے، خدا پر فنا نہیں، تو اس طرح اللہ کے جو قرآن اس پر بھی کبھی فنا نہیں آ سکتا. بڑا تشدد کیا، بہت سارے حضرات کو شہید کر دیا گیا. اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیر زمین چلے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی میدان میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں دوسری کوئی شہید ہو جاؤں تو ہو جاؤں، سختی ہو تو ہو، میں وہی کہوں گا جو حق مسئلہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ حادث نہیں ہے. جس طرح خدا قدیم ہے، اس پر فنا نہیں آتی، اس کلام کے اوپر بھی کبھی فنا نہیں آئے گی. امام احمد بن حنبل کو 28 مہینے تک جیل میں ڈالا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا بشر احمد ببلوا تصیبہ، احمد بن حنبل کو خوشخبری سناؤ اور کہو کہ تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن ڈٹ جانا اور جو ہے وہ حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا. امام شافعی نے کہا کہ بھئی یہ خواب میں نے دیکھا ہے، کون اب لے جاتا ہے یہ خواب، کون اس کے پاس جیل میں پہنچاتا ہے؟ تو امام طحاوی کے ماموں اسماعیل مدنی اس نے کہا کہ میں یہ خواب لے جاتا ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں. تو یہ ان کے پاس جب گئے تو حضرت کعب بن مالک کی سنت ادا کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتا اتار کر کے اسماعیل مدنی کو دے دیا. اسماعیل مدنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل نے آپ کے لیے کرتا دیا ہے. امام شافعی نے کہا کہ کرتا تو میں نہیں لیتا، آپ ہی لے، کیونکہ آپ کو دیا ہے، لہذا یہ کرتا مجھے دو. پانی میں گھول کر کے امام شافعی نے وہ پانی پی. یہ تھے علماء. آج ہم اپنے حالت کو بھی دیکھیں، کیا ہے ہماری حالت، ہم اپنے آپ کو بھی تو کچھ کہیں. تو مطلب یہ ہے کہ امام شافعی نے ان کے پانی جو دھلا ہوا پانی جس میں قمیص ڈالی گئی تھی وہ پانی پی لیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ جو ہے وہ ایک جلاد 2 کوڑے لگاتا تھا، اور اتنے زور سے لگاتا کہ 2 سے اوپر نہیں لگا سکتا، جلاد صرف 2 کوڑے لگا سکتا تھا. کہا کہ مجھے ایک دفعہ کوڑے لگانے کے لیے جایا جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کپڑے سے پکڑ کر کسی نے جھٹکا دیا. میں نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا، میں نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں ابو الحیثم ہوں، بغداد کا مشہور ڈاکو ہوں، اور سرکاری ریکارڈ میں باقاعدہ دیکھو 18,000 مجھے کوڑے لگائے گئے ہیں، لیکن میں نے کسی واردات کو مانا نہیں. 18,000 کوڑے لگائے گئے لیکن کسی واردات کو میں نے مانا نہیں. تو حق کے لیے کوڑے کھا رہے، خیال کرنا، حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ملا، بڑی تسلی ملی. تو امام احمد بن حنبل کو اس طریقے پر، تو حضرت علامہ ابن قیم میرے استاد اور میرے دادا استاد سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ تعالی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بیان کرنا مقصود ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اس کے ساتھ جو ربط ہے اصل میں جہمیہ پر رد کرنا مقصود ہے. کتاب التوحید ورد علی جہمیہ. پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جہمیہ جو ہے وہ تو وزن اعمال کے منکر نہیں ہے. تو میرے دادا استاد علامہ زاہد کوثری مصری، حضرت شیخ بنوری، ان پر بھی بڑا فخر کرتے تھے کہ میرا یہ استاد ہے. انور شاہ کشمیری پر بھی فخر کرتے تھے، اور اس طریقے کے اوپر علامہ زاہد کوثری کے اوپر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ میرا یہ استاد ہے. تو فرمایا کہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ جہمیہ بھی باتیں جو ہے وہ منکر ہیں وزن اعمال کی. یا اگر بخاری کے 2 نسخے ہیں، ایک ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، اگر وہ نسخہ لیا جائے تو غیر کے اندر پھر معتزلہ بھی اس میں آ جائے تو ان پر رد کرنا مقصود ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب کا عنوان باندھتے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنے علمی زبان میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں. عام سادے لفظوں میں اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری جو حدیث پر ایک شاہ سرخی لگاتے ہیں، ہیڈ لائن لگاتے ہیں، اس بات کو اس حدیث کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ بات انتہائی دقیق بات ہے، بہت مشکل بات ہے. علامہ حافظ ابن حجر نے جب فتح الباری لکھی تھی
تو انہوں نے پھر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی اور اس تقریب کے اندر ان کے شاگرد علامہ سخاوی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بخاری کا جو اس امت پر قرض تھا میرے استاد نے فتح الباری لکھ کر کے امت کا وہ قرض اتار دیا ہے. لیکن حافظ حضرت شاہ احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک یہ قرض باقی ہے. بہت سارے علماء نے اس پر لکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے اور اس طریقے کے اوپر حضرت شیخ الہند نے بھی لکھا ہے. بہت سارے علماء نے. لیکن ابھی تک اتنی پوشیدگیاں مشکلات ہیں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بخاری نے جو عنوانات دیے ہیں ترجمۃ الباب دیے ہیں حدیث کے ساتھ کیا مناسبت ہے. پوری بخاری کے اندر شاید کوئی دعویٰ نہ کر سکے. حضرت شاہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی شاید علامہ ابن تیمیہ جیسا کوئی شخص اس پر قلم اٹھاتا تو شاید یہ مسئلہ کو حل کر لیتا. اس لیے تو امام حافظ ابن اس طریقے کے اس وجہ سے تو یہ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی الابواب، امام بخاری کا سارا علم جو ہے ابواب کے اندر ہے. میرے شیخ بنوری کہا کرتے تھے سباق الغایات فی تراجم الابواب، ابواب کے عنوان کے رکھنے کے اندر امام بخاری سب سے نمبر آ گیا ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سباق الغایات و صاحب آیات فی تراجم الابواب، ابواب کے تراجم اور ان کے عنوانات کے قائم کرنے میں امام بخاری کا نمبر اول ہے اور قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. بہرحال یہ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قول اللہ، اب باب کے اندر آ رہا ہوں. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. معتزلہ کسی زمانے میں ایک گروہ تھا. اب یہ باقاعدہ ایک گروہ جماعت تو نہیں لیکن اس کے نظریات کے لوگ موجود ہیں. سر سید احمد خان کی بڑی تعریف کیا کرتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑے لغت دان تھے، بڑے عقلیات کے ماہر تھے. تو ایک ذہن اب بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پر وزن اعمال کا ذکر ہے، اب وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کا وجود ختم. ہم جتنی نمازیں پڑھ چکے ان کا کوئی وجود دنیا میں کوئی دکھائے نہیں کہ دکھا سکتا. جتنے اچھے کام یا برے کام کیے تو جب ان کا وجود، اس کو ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں کہ آراز ہے، انسان کے اعمال آراز ہیں، آراز کا وجود نہیں ہوتا تو لہذا ان کا وزن کیسے ہوگا. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کو تو سارا پتہ ہے تو وزن کرنا تو فضول ہے. لیکن دونوں باتیں ان کی غلط ہیں. ایک بات تو یہ ہے، ایک ہے انصاف، دوسرا انصاف کا ہوتا دیکھنا. اللہ کی ذات پاک اس لیے وزن کریں گے تاکہ انصاف مجرم کو نظر آئے، اس کام کرنے اعمال کرنے والے کو باقاعدہ نظر بھی آئے. دنیا کے اندر جج کو اگرچہ پتہ ہے کہ یہ شخص فلاں وقت جب قتل کا اس پر الزام آیا وہ میرے ساتھ تھا، لیکن اپنے علم پر اس کو بری نہیں کر سکتا. پورے اس کو انصاف ہوتا جب تک دکھائے نہیں، گواہ نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، ساری کاروائی، تو اللہ کی ذات پاک بھی انصاف ہوتا دکھائیں گے کہ میں اللہ کے نزدیک انصاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ تو آراز ہے. آج تو سائنس نے سارے مسائل حل کر دیے. میں بول رہا ہوں، مشین باقاعدہ نمبر دکھا رہی ہے، میرے جو اتار چڑھاؤ ہے آواز کا وہ بھی بتلا رہی ہے کہ آواز اتنا نمبر اوپر جا رہا ہے، اتنا نمبر نیچے آ رہا ہے. اس طریقے کے اوپر ہماری بجلی کا بل پورے مہینے کا وہ محفوظ ہے. اب ہوا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں نمی کتنی ہے وہ بھی محفوظ ہے، سردی مثبت منفی کتنی ہے سب کچھ مشین دکھا رہی ہے. تو میرے اللہ کی ذات پاک سب کچھ طاقت ہے کہ سب کچھ کرے. باقی آپ کا کہنا کہ بھی یہ وزن کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات پاک انصاف کرے گی، یہ معنی مجازی ہے. ہمارے علماء طلباء جانتے ہیں کہ جب تک معنی حقیقی مراد ہو سکے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا غلط ہے. جب معنی حقیقی ہو سکتا ہے تو مجاز کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ بات غلط ہے. اور باقی یہ کہنا کہ جی یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی. حضرت تھانوی نے بڑی عجیب مثال دی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بھئی 3 شخص ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ سفر میدانی ہے کچھ سفر پہاڑی ہے. اب ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی جو میدانی علاقہ ہے وہ تو میں گھوڑے پر سفر طے کروں گا، جو پہاڑی علاقہ ہے وہ چڑھ کر کے پیدل. دوسرے جو 2 ساتھی ہیں، ایک کہتا ہے کہ نہیں جی گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، میں سارا جو ہے وہ سفر پیدل سفر کروں گا. تیسرا کہتا ہے کہ میں سارے سفر میں گھوڑا استعمال کروں گا. اب ظاہر بات ہے کہ پچھلے 2 غلط ہیں. جو کہتا ہے کہ میں گھوڑا استعمال کروں گا پہاڑ پر کیسے، وہ تو گر جائے گا. جو کہتا ہے کہ بھئی گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں، آخر وہ تھک جائے گا. جو کہتا ہے کہ بھئی جہاں تک میدانی علاقہ ہے گھوڑا
آگے وہاں تک جو ہے وہ گھوڑا، آگے جو ہے وہ پیدل، وہ ٹھیک ہے۔ تو دوستو عقل کو بالکل یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے، سب کچھ ہے یہ بھی غلط ہے۔ ہاں عقل کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو سمجھو، پیغمبر کی صداقت کو سمجھو، حدیث کی صداقت کو سمجھو، قرآن کی صداقت کو سمجھو، یہ تو ٹھیک ہے۔ باقی آخرت کی چیزیں عقل کے ذریعے سے کوئی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو نہیں سمجھ سکتا۔ جہاں پر انسان کے عقل کی جو ہے وہ انتہا ہے، وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی ذات پاک فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، نادا صیغہ جمع متکلم کا ہے، علماء طلباء جانتے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ جہاں پر کوئی حکم خدا بندی، احکام بادشاہی ہو تو وہاں تو اللہ نے صیغہ جمع نازا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لیکن جہاں پر بات توحید کی ہے تو وہاں سارے صیغے مفرد کے ہیں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ایک بادشاہی حکم دیا جا رہا ہے نازا ہم رکھیں گے، تو اللہ کی ذات پاک نے جمع کا صیغہ جو ہے استعمال فرمایا۔ الموازین میزان کی جمع ہے، حدیث کے اندر آخرت کی جو میزان ہے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، مفرد کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دنیاوی میزان کے لیے تو مفرد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اخروی میزان کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا، مفرد کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں جمع کا صیغہ ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ باعتبار عاملین کے ہیں، چونکہ عمل کرنے والے بہت ہیں، زید ہے، ہمارے کروڑوں قدر انسان ہیں، تو ہر ایک کا میزان جدا ہوگا، اس لیے موازین جمع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے نماز کا وزن اور ترازو سے، روزے کا اور ترازو سے اس لحاظ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ جمع تفخیم کے لیے، یعنی اتنی بڑی وہ عظیم ایک ترازو ہوگی کہ وہ ایک میزان نہیں بلکہ کئی موازین ہیں، بہت ساری میزانیں ہیں۔ اس کے لیے ایک واقعہ علامہ آلوسی نے واقعہ نقل کیا، اور جو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر عرض کی کہ اللہ وہ ترازو جس کے ساتھ تو اعمال کا وزن کرے گا اس کو مجھے نرارا کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات پاک نے پردے ہٹا دیے، اتنا بڑا ترازو تھا کہ میں ایک ایک پلڑے کے اندر ساتوں آسمان زمین اگر آئیں تو سما جائیں۔ جناب داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کان یصوم یومن یفطر یومن، صوم داؤدی ایک دن ناغا ایک دن روزہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صوم مثال رکھنا چاہتے ہو تو اس انداز میں رکھو۔ وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَ، جب دشمن سے ملتا تو پھر میدان نہیں چھوڑتے تھے، ڈٹ جاتے تھے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اب ان کی کیفیت ہے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آیا، کہا کہ یا اللہ یہ تو اتنے بڑے پلڑے ہیں کہ ساتوں آسمان زمین اس میں آ سکتے ہیں، تو کون اس کو بھر سکے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اذا رضیت عن عبدی ملأته بتمرۃ، بندہ جب اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اخلاص کی وجہ سے یہ سارے پلڑے میں تک دو۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا معنی انصاف۔ سوال ہوتا ہے کہ موازین کے ساتھ قسط کی صفت کیوں لائی گئی ہے؟ بھائی اس لیے کہ کبھی کبھی تولنے والے میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، کبھی ترازو میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، تو قسط کا لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ بھئی نہ تو تولنے والے میں وہاں ہیرا پھیری ہوگی، نہ ترازو میں ہیرا پھیری ہوگی۔ لوگ ترازو میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نا، تو بتا ہے ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن ترازو میں ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہ ہیرا پھیری اس میں نہ ہوگی، بالکل ترازو انصاف کا ہوگا۔ اب ایک فنی ہماری بات ہے، وہ یہ ہے کہ موازین جو ہے وہ جمع ہے اور قسط جو ہے وہ مفرد ہے، حالانکہ صفت موصوف آپس میں، صفت موصوف مصداقاً ایک ہوتے ہیں، مصداقاً ایک ہوتے ہیں، مفہوماً الگ الگ ہوتے ہیں۔ زید العالم، مصداقاً جو زید کا مصداق وہی عالم کا، جو عالم کا وہی زید کا، مفہوم الگ الگ ہے۔ زید کا مفہوم اور ہے اور عالم کا مفہوم اور ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر مطابقت نہیں ہے۔ تو بعض حضرات یوں جواب دیتے، تھوڑا علمی جواب ہے، ہر شے کے تین شرط، تین درجے ہوتے ہیں، لا بشرط شے، بشرط شے، بشرط لا شے، بشرط شے فلاں قید ہو، بشرط لا شے فلاں قید نہ ہو، لا بشرط شے کوئی اس کے اندر قید نہ ہو، مطلق۔ تو یہ القسط جو ہے مصدر ہے لا بشرط شے کے درجے میں، جس کے اندر کسی قید کے اعتبار نہیں، تو لہذا اب تذکیر تانیث سب کے لیے برابر، تثنیہ جمع کے لیے سب کے لیے برابر، یعنی جس کو آپ عام سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ مصدر تاکید کے لیے ہے، بس لہذا اس کا تثنیہ جمع ضروری نہیں ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، ذوات القسط، تو ذوات تو جمع کا صیغہ ہے، لہذا اس کے لیے اس کا صفت بننا ٹھیک۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، بہرحال یہ تین ترکیبیں ہوئیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ لیوم القیامہ لام جو ہے بمعنی فی کے ہے، یہ لام اجلیہ ہے، اور اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، لأجل حساب، یہ لحساب یوم القیامہ، یہ لجزاء یوم القیامہ۔ تو بہرحال قرآن پاک کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لائی ہے تبرکاً، اور دوسرا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ حقیقت میں اس قرآن آیت کی تشریح ہے۔ آگے فرمایا کہ امام بخاری فرماتے ہیں وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، ان کی باتیں بھی وزن کی جائیں گی۔ یعنی گویا کہ امام بخاری جاتے جاتے ہمیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ خیال کرنا آپ کے اعمال، آپ کے اقوال سب کو تولا جائے گا۔ کت بھی کم بھی تکھا تھی توریندر، کت بھی کم بھی تکھا تھی توریندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ڈرنا بھی چاہیے، کرنا بھی، عمل بھی کرنا چاہیے۔ آگے جو تولنے والے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی امام بخاری نے کہہ دیا کہ اعمال بنی آدم کی، ان کی باتیں سب کچھ کا وزن ہوگا۔ امام بخاری تو مطلق بات کرتے جا رہے ہیں، بنی آدم کے اندر انبیاء بھی آ گئے، اس کے اندر سب لوگ آ گئے، لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 جو اللہ پر توکل کرنے والے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، ان کا حساب نہ ہوگا، وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام وہ بھی بغیر حساب کے جائیں گے، لیکن ملا علی قاری کہتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اپنوں کو یاد کریں گے؟ فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک تو پلسرات پر، اور وزن اعمال، اور جب نام اعمال اڑائے جائے گا۔ تو اس سے مولا علی قاری نے یہ سمجھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی انبیاء کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن 3 لفظ بولتا ہوں، اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو 3 لفظ: اظہار عزت، اظہار ذلت، اتمام حجت۔ اظہار عزت، اظہار ذلت، اتمام حجت۔ مدرسوں میں جب امتحان ہوتا ہے، جو طالب علم فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی کھڑا کرتے ہیں۔ ہم کبیر والا میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایسا ہوتا تھا، جو نمبر اول آتا تھا اس کو بھی کھڑا کرتے تھے، لیکن جو فیل ہو جاتا اس کو کھڑا کرتے تھے اظہار ذلت کے لیے، کہ تاکہ دیکھو کیسے ذلیل شخص ہو جائے، اور جو اول نمبر آتا اس کو بھی کھڑا کرتے تھے اظہار عزت کے لیے۔ تو اللہ کی ذات پاک انبیاء کا، اگر مولا علی قاری کی بات درست ہے تو پھر اللہ کی ذات پاک انبیاء کے اعمال کا وزن کرے گا اظہار عزت کے لیے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو تم نے میرے انبیاء کی تکذیب کی، کیسے انہوں نے خوبصورت عمل کیا، دنیا دیکھے گی اتنے بڑے خوبصورت اعمال ہیں، سونے ورگے ہیں، بالکل بڑے صاف ستھرے ہیں، اور جو کفار ہوں گے ان کے اظہار ذلت ہوگی، ہم اور تم کے لیے اتمام حجت ہوگی، تاکہ کل کو کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعمال بنی آدم، ان کے قول کو وزن کیا جائے گا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرمایا کہ بھئی جو بولو، جو کام کرو، جو لکھو، اس کا بھی وزن اللہ کے لیے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو کچھ لکھ دیا، اور آج کل تو اللہ معاف کرے کیا کہوں، بے شک اعمال بنی آدم، ان کے قول بھی وزن کیے جائیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں، قال مجاہد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ عنوانات قائم کرتے ہیں، بڑے حوالے دیتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، بڑے حوالے دیتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں قال مجاہد، کہیں کہتے ہیں قال حسن بصری، کہیں کہتے ہیں قال اکرمہ، کہیں کہتے ہیں قال مجاہد۔ یہی تو تقلید ہے، اور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اول کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موچ آ گئی تھی، تکلیف ہو گئی تھی پاؤں کے اندر، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے آ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے جو ہے وہ نماز آپ کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام بیٹھا ہے تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو، لیکن آخری جو آپ کا عمل تھا وہ یہی تھا کہ بھئی آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے، صحابہ نے کھڑے ہو کر کے۔ تو امام بخاری وہاں پر کہتا ہے کہ قال الحمیدی، امام بخاری کا استاد ہے، قال الحمیدی، حمیدی نے کہا کہ یہ عمل منسوخ ہے، کہ بھئی امام بیٹھا ہو، مقتدی بھی بیٹھے ہو، یہ عمل منسوخ ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کو کوئی شارع تو ہم نہیں مانتے، بلکہ شارح مانتے ہیں۔ شارع تو پیغمبر کی ذات گرامی ہوتی ہے، قانون دینے والی۔ امام جو ہوتا ہے وہ تشریح کرنے والا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری قال مجاہد کے حوالے سے کہتے ہیں قسطاس، امام بخاری تھوڑی سی مناسبت کی بنا پر، حالانکہ قسطاس کا لفظ ہے نہیں یہاں پر، فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ انصاف کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر
غیر عربی الفاظ ہیں یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابو میسرہ تابعی ہیں، کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر زبان کے الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں توارد لغات، اس لغت میں بھی، اس زبان میں بھی، اس زبان میں، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی بھی کہتے ہیں کہ ہوا اختیاری، میرے نزدیک بھی یہی پسندیدہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور الفاظ بھی ہیں۔ حسد کا لفظ حبشی زبان کا لفظ ہے، فیل کا لفظ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سجیل کا لفظ یہ بھی فارسی زبان، قال ابن عباس کتاب التفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنگ کے گل، سنگ کے گل کے ساتھ عبداللہ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی غیر عربی زبان کے لفظ بھی، لیکن اس کو کہتے ہیں توارد لغات، کہ بھئی اس لغت میں بھی، اس لغت میں بھی، اس زبان میں بھی، اس زبان میں بھی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ تو قرآن پاک میں نہیں، ویسے کہتے ہیں کافور کا لفظ، یہ کپور ہندی زبان کے لفظ بھی ہے۔ کرن فل جس کا معنی لونگ ہوتا ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن باقی عربی کتابوں میں آتا ہے کرن فل، کان کا پھول۔ عورتیں جو کان میں زیور پہنتی تھی، چونکہ اس کا انداز جو ہے نا اس جیسا ہوتا ہے، لونگ جیسا، تو اس کو کرن فل کہتے ہیں، کان کا پھول۔ دوبارہ امام مجاہد کہتا ہے القسطاس العدل، رومی زبان کے اندر قسط کا لفظ عربی زبان کے اندر بعض الفاظ ازداد میں سے ہے، ان کا یہ بھی ترجمہ، اس کا ضد بھی ترجمہ۔ قاسط یقسط قسطا، اس کا معنی انصاف کرنا، قاسط وہی باب ہے، قاسط یقسط قسطا و قسوطا، اس کا معنی ظلم کرنا، دونوں اس کے معنی آتے ہیں، ظلم کرنے کے بھی آتے ہیں، اس کا معنی انصاف کرنے کے بھی آتے ہیں۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط کہہ رہے ہیں، اس سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں قسط بمعنی انصاف کے ہے، لیکن ایک نحوی اشکال ہے کہ بھئی قسط تو مقسط کا مصدر نہیں ہو سکتا، مقسط تو افعال باب کا اسم فاعل ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ تو اقساط آتا ہے، قسط تو اس کا نہیں آتا۔ تو بھئی بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصدر المصدر، بعض کہتے ہیں بعد حذف ہے، ہاں جی زوائد، اقساط کے اندر جو پہلا الف زائد ہے، درمیان میں الف ہے، اس کو جب حذف کرو تو ماں باپ کی قسط نکلتا ہے۔ تو جو مزید کے آگے حوالے دیا امام بخاری نے شاید اس لیے کہ القسط مصدر مقسط، یعنی اس سے اشارہ کر دیا کہ یہاں قسط بمعنی انصاف کے ہے، وہو العادل، لیکن جو مجرد استعمال ہو تو وہ جائر اور ظالم کے معنی میں آتا ہے۔ اب آگے سند ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سند، یہ گویا کہ ایک دلیل ہے، ثبوت ہے کہ واقعی حدیث رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہمارے پاس ہر فرمان کی سند موجود ہے۔ جرمن کا ڈاکٹر اسپرنگر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے عظیم ایک بات کہ 6 لاکھ انسانوں کا اس نے حالات قلم بند کر دیا۔ باقاعدہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، ان کا کچا چٹا سب کچھ اس میں محفوظ ہے، کیا نام ہے، باپ کا نام کیا تھا، کہاں کے رہائشی تھا، اس کا کردار کیسا تھا۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ہم بغداد کے علاقے میں گئے، ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک راوی رہتا ہے، ہم اس کے حالات کے جانچنے کے لیے جب گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کی اتنی بڑی تحقیق کر رہے ہیں، کیا اس سے کوئی رشتہ لینا دینا ہے؟ ہم نے کہا رشتہ تو نہیں لینا دینا، لیکن ہم چونکہ حدیث کا راوی ہے، نقل کرنے والا ہے، ہم اس کے حالات کے جانچنے کے لیے گئے۔ علامہ صحابی کو اللہ کی ذات پاک نے اتنا علم دیا تھا، شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر کسی اونچی جگہ پر علامہ صحابی کو کھڑا کر دیا جائے، نیچے جتنے راوی ہیں سب کو کھڑا کر، ہر ایک پر نام، اس کا نام یہ ہے، اس کے حالات یہ سب کچھ بتاتا جائے گا۔ اللہ نے اتنا اس کو بڑا علم اور رکھا۔ بہرحال عیسائیوں کے پاس 4 کتابیں ہیں، یوحنا ہے، مرقس ہے، متی ہے، اور یوحنا ہے، مرقس ہے، متی ہے، لیکن کوئی سند نہیں ہے۔ شیعہ کی 4 کتابیں ہیں، سیاہ اربع، ہمارے سیاہ ستہ ہیں، ان کی سیاہ اربع ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، ملایات الفقی ہے، اصول کافی ہے، لیکن کسی کے سند ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بس سند معتبر آمد ہے، بس معتبر سند کے ساتھ کوئی بھی ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہر حدیث کی، بخاری کے 1129 جو ہے وہ صفحے ہیں، ایک صفحے پر 3 4 حدیثیں آئی ہیں، جس حدیث کے اوپر بھی راوی پر ہاتھ رکھے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں حدثنا احمد، تو گویا کہ جس طرح بلب ہے، اس کا بٹن ہم دباتے ہیں تو ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے سے تیسرے کھمبے، اور جو پاور ہاؤس ہے اس کے ساتھ رابطہ، تو گویا کہ جب ہم سند بیان کرتے ہیں تو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کشف ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے، باقاعدہ کشف اور ہے، علم غیب اور ہے۔
علم غیب تو ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے، کشف ہے پردہ کھول دیا جائے۔ میں نے کشف کے ذریعے سے معلوم کیا کہ جب کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایک نور نکلتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے کے سینے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ترہ امتیاز۔ بہرحال سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے راوی کوفی ہیں، سارے راوی کوفی ہیں۔ تو معلوم ہوا کوفہ جو ہے وہ علم کا مرکز تھا۔ احمد بن اشقاق، اگر یہ عجمی لفظ ہے تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ آپ کے یہاں زبر لکھی ہوئی ہے، کسرہ لکھا ہوا ہے، کسرہ آنا چاہیے۔ اور اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو پھر احمد بن اشقاق بن پڑھا جائے گا۔ محمد بن فضیل، اس پر شیعت کا الزام تھا، لیکن اس نے قسم اٹھا کر کے حلفاً کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ اس کی حدیث لے لی گئی۔ عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جن کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر کہتے ہیں کہ ما حجبنی ولا رانی الا تبسم، آپ نے مجھے کبھی روکا نہیں، جب میں گیا ہوں بلا رکاوٹ آپ کے پاس گیا ہوں، اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا ہے تو ہنس پڑے ہیں، مسکرائے۔ یہ ان کے پوتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کلمہ تو حقیقت میں کہتا ہے لفظ مفرد جو ایک معنی مفرد پر دلالت کرے، حالانکہ آگے کلام آ رہی ہے، لہذا کلمہ جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے، دو بول ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے، دو بول ہیں، کلمتان دو بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ حبیب فعیل کا وزن، کبھی بمعنی فاعل کے جس طرح سمیع سامع کے معنی میں، کبھی فعیل بمعنی مفعول کے جس طرح جریح مجروح کے معنی میں، یا حبیب محبوب کے معنی میں ہے۔ بہرحال صاحب پر بھی عاشق پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یکساں استعمال ہونا واجب نہیں، جائز ہے، تا داخل کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تا نقل کی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مفرد ہو تو پھر یہ حکم ہے، اگر تسنیہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ تسنیہ جمع دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے۔ اللہ کے 5000 نام ہے، تھوڑا ٹائم اوپر ہو رہا ہے، کوئی حاضر نہیں، بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے 5000 نام ہیں، 1000 جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، 1000 جو ہے اللہ کی ذات پاک نے کسی کو نہیں بتایا، 1000 تورات میں، 1000 انجیل میں، 1000 زبور میں، 1000 قرآن و حدیث میں۔ ان تمام ناموں میں سے یہاں پر لفظ رحمان کا انتخاب کیا گیا، چونکہ رحمان کا معنی ذو الرحمت التي لا نظیر له فیها، ایسی رحمت جس کی کوئی نظیر نہ ہو، کوئی اس کی مثل نہ ہو۔ تھوڑا عمل اور ثواب بہت عطا فرما، تھوڑے عمل پر بڑا ثواب عطا فرما۔ ایک واقعہ نقل کر کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ ہارون الرشید سفر پر نکلا، اس نے اپنے میر منشی، بڑے منشی سے کہہ دیا یا وزیر سے کہہ دیا کہ جہاں پر میں نعم کہہ دوں، واہ کہہ دوں، تو آپ نے 12000 نکال کر کے دینا ہے۔ اب جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جٹ ہے، جاہل ہے، بعض جٹ میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، تو بھئی وہ باغ لگا، اس نے کہا کہ یہ بڑے میاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا باغ لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا کب پھل دے گا؟ کہا کم از کم 20 سال۔ اس نے کہا بے وقوف ہے، تو 80-90 کو تو پہنچ گیا ہے، 20 سال تک زندہ رہے گا، اس کا پھل کھائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو قدرت کے نظام ہے، کوئی لگاتا ہے کوئی کھاتا ہے، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ ذہن میں ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو آپ کو ایک پھل بھی آج نصیب نہ ہو، ایک لگاتا ہے دوسرا کھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہتے نعم ہوا، 12000 دے دیا۔ اس نے کہا کہ جی لوگوں کے باغ جو ہے وہ تو 20 سال کے بعد، میرا تو باغ ابھی پھل گیا ہے، 12000 مل گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا نعم ہوا، اور 12000۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے باغ جو ہے وہ تو ایک بار، میرا باغ جو ہے وہ 2 بار پھلا، ایک ہی وقت میں 2 بار۔ بادشاہ نے کہا نعم ہوا، اور 12000۔ تو وزیر نے کہا حضرت چلو نہیں تو آپ کا خزانہ سارا خالی کر دیں۔ تو بھئی یہ ہارون الرشید کا خزانہ تھا، اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں ذو الرحمت لا نظیر له فیہا، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اور جو بغیر حساب کے دے۔ تو فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ شاید اللہ کو جو محبوب زبان پر بھی بھاری، فرمایا کہ خفیف علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ میں فنی لحاظ سے کہوں اس کے اندر جو ہے نہ اس کے اندر قیاس لغوی کی مخالفت ہے، نہ اس میں تنافر حروف ہے، نہ اس میں غرابت ہے۔ فنی لحاظ سے بھی کوئی اس کے اندر ثقل نہیں ہے، عربیت کے لحاظ سے ویسے بھی زبان پر پڑھنا بھاری ہے، فنی لحاظ سے بھی ان کے اندر کوئی بھاری پن نہیں، بڑے ہلکے ہیں۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، شاید زبان پر جو ہلکے ہیں تو وہ ترازو میں بھی ہلکے ہوں، فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان،
میزان میں بڑے بھاری ہیں. ایک مادی مثال دے دوں، جتنا پاپڑ کھانے میں ہلکے، میدے پر بھاری. یہ روحانیات کے اندر زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن کے اندر بڑے بھاری ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث آتی ہے، وہاں پر آتا ہے کہ جو شخص 100 بار پڑھتا ہے روزانہ، تعریف کے لیے نہیں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بندہ بھی پڑھتا ہے روزانہ، تو جو 100 بار ان کلمات کو پڑھتا ہے حدت خطایا ہو ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو تو سارے مٹا دیے جائیں گے. مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ جو شخص 100 بار ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو اللہ کی ذات پاک 1,24,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحت سبحان اللہ، یہ عامل محذوف فعل، سبحت کا مفعول مطلق ہے، سمجھو اس کے اندر اختلاف ہے، علمی الفاظ ہے، وہ ذکر نہیں کرتا. وبحمدہ کئی ترکیبیں ہیں لیکن سب سے سہل ترکیب یہ ہے کہ بھئی یہ معطوف ہے. سبحت سبحان اللہ واتلبس بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ میں متلبس ہوتا ہوں. سبحان کا معنی ازل سے ابد تک تمام نقائص سے پاک، ازل سے ابد تک تمام نقائص سے پاک. لیکن ہمارے پاس اردو زبان میں اس بات کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. البتہ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ پاک، نبی پاک، کپڑا پاک، کیونکہ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. اگرچہ فرق ہے، کپڑا پاک پلیتی سے، اللہ پاک شرکا سے، عیبوں سے، نبی پاک عیبوں سے، گناہوں سے، لیکن ہمارے پاس اردو میں کوئی زبان کے لفظ نہیں ہے. تو سبحان کا معنی ہوتا ہے ازل سے ابد تک جتنے نقائص ہیں ساروں سے پاک. اب ہماری عمر زندگی جو ہے وہ محدود ہے، ہم کیسے خدا کی پاکی؟ اللہ نے ہمیں ایک لفظ دیا ہے سبحان اللہ کا، بس یہ کہیں گے وہ اشارہ مطلب ہے. صرف کسی کی پاکی بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان نہ کرو تو یہ بھی کافی نہیں ہے. وبحمدہ کے اندر خوبیوں کا بیان ہے. خوبی بھی معنی یہی ہے ازل سے ابد تک جتنے کمالات ہیں وہ سارے اللہ کے لیے. سب سے بہتر معنی جو ہے مولا عبدالغفور لاری نے کیا ہے، الحمدللہ کل حمد من الازل الى الابد من ای حامد کان للہ. ازل سے ابد تک جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات پاک کے لیے. تو اس معنی کو بھی ادا کرنے کے لیے تعریف کا لفظ یہ اس معنی کو ادا نہیں کرتا، لیکن اس تعریف کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی ذات پاک نے الحمدللہ دیا ہے. تو سبحان اللہ کہا، سارا وہ معنی مطلب ادا ہو گیا. الحمدللہ ہم نے کہا، ساری خوبیاں اللہ کی ذات پاک کے لیے ثابت ہو گئی. اردو میں اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ. پھر اس کی تاکید کی گئی چونکہ خدا کے اندر شرکا کو، بہت ساری باتوں کو پہلے ثابت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے اس کا تکرار کیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. طلباء سے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ بیان فرماتے تھے. فرمایا کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ بہشتی باغ ہیں، مدرسے جو ہے یہ محمدی باغ ہے. لہذا آپ محمدی باغ کے پھول ہیں، آپ محمدی باغ کے پھول ہیں. آپ کاغذی پھول نہ بنے کہ جس کا رنگ تو اچھا ہوتا ہے حقیقت کچھ نہیں ہوتی. آپ کے اندر باقاعدہ رنگ بھی ہونے چاہیے. آپ کے رنگ 3 چیزیں ہیں، علم ہے، عمل ہے، جذبہ ہے. علم ہے، عمل ہے، جذبہ ہے. علم نہیں جہالت ہے، آپ سمجھو کہ پھول نہیں ہے. آپ کے اندر علم ہے، عمل نہیں ہے تو پھر بھی سمجھے کہ آپ کاغذی پھول ہیں. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن جذبہ استقامت نہیں ہے تو پھر بھی سمجھے کہ آپ کاغذی پھول ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قبول فرما.